بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین فإن قیل ھذا فیما یؤکل لحمہ فظاہر وأما فیما لا یؤکل لحمہ کالآدمی فغیر المسفوح حرام ایضا فلا يمكن الاستدلال بحله على طهارته قلت لما حكم بحرمة المسفوح بقي غير المسفوح على أصله وهو الحل ويلزم منه الطهارة سواء كان فيما يؤكل لحمه أو لا لإطلاق النص۔ عزیزان گرامی، طلبہ عزیز، گزشتہ سبق میں ایک قاعدہ اور ایک اصول جو صاحب وقایہ نے بیان فرمایا تھا، جسے میں آپ کو دوبارہ بتلا رہا ہوں، وما لیس بحدث لیس بنجس، کہ جو چیز حدث نہیں وہ ناپاک اور نجس بھی نہیں۔ اس قاعدے کی روشنی میں ہم نے کہا تھا کہ قیء قلیل بھی حدث نہیں، اس لیے ناپاک بھی نہیں۔ اسی طرح دم غیر سائل، وہ تھوڑا سا خون جو زخم کے سرے پر آ جائے لیکن وہاں سے آگے نہ بہہ سکے، وہ دم غیر سائل بھی حدث نہیں ہے تو پھر نجس بھی نہیں ہے بلکہ طاہر ہے اور پاک ہے۔ اس سے اختلاف کرتے ہوئے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے روایت غیر اصول یعنی نوادر کی روایت میں ان کی جو بات اور ان کا جو مسلک ہے وہ یہ ہے کہ دم غیر سائل وہ بھی نجس ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ نجس ہونے کے لیے سیلان ضروری نہیں ہے، لہٰذا جس طرح دم سائل نجس ہے غیر سائل بھی نجس ہی ہوگا۔ اس کے جواب میں ہم نے تقریر کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ باری تعالیٰ نے قُل لا اجد فیما اوحی الی محرما، اس آیت پاک میں 4 چیزوں کی حرمت کا بیان کیا ہے، اس میں دم کی حرمت کو مسفوح کی قید کے ساتھ ذکر فرمایا ہے کہ دم غیر مسفوح جو ہے وہ بھی حرام ہے۔ ظاہر سی بات ہے، ایک اصول احناف کے نزدیک یہ ہے کہ جس چیز کے حکم کو کسی خاص وصف کے ساتھ مقید کر کے بیان کیا جائے تو اس کے ما سوا سے حکموں کی نفی نہیں ہوتی ہے۔ کسی حکم کو کسی خاص وصف کے ساتھ مقید کر کے اگر بیان کیا گیا ہو تو اس سے ما سوا کے حکم کی نفی نہیں ہوتی ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں دم کی حرمت کو مسفوح کی قید کے ساتھ جب بیان کیا گیا ہے تو اس سے صرف دم مسفوح کی حرمت تو ثابت ہوگی، لیکن دم غیر مسفوح کی حلت یا حرمت بالکل ثابت نہیں ہوگی، بلکہ اس سلسلے میں نص خاموش ہے۔ لہٰذا دم مسفوح تو حرام ہوگا لیکن دم غیر مسفوح حرام نہیں ہوگا۔ اسی کو انہوں نے کہا فغیر المسفوح لا یکون محرما فلا یکون نجسا، جب حرام نہیں تو نجس بھی نہیں ہوگا۔ اور ایک دوسرا قاعدہ بھی ہم نے اس سے پہلے ذکر کیا تھا کہ الاصل فی الاشیاء الاباحۃ، کہ اشیاء میں اباحت اور مباح ہونا اصل ہے، جب تک اس کے خلاف یعنی اس کی حرمت اور اس کے غیر حلال ہونے اور غیر مباح ہونے پر جب تک خارج میں کوئی دلیل موجود نہ ہو تب تک اسے حلال اور اسے جو ہے پاک ہی کہا جائے گا، جب تک کہ نجاست پر اور حرمت پر کوئی دلیل واضح طور پر موجود نہ ہو۔ لہٰذا دم غیر سائل کو ہم طاہر کہیں گے، اس لیے کہ اس کے حرام اور ناپاک ہونے پر خارج میں کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ لیکن ہماری اس تقریر پر
فَإِن قِيلَ هَذَا فِيمَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ سے ایک اعتراض ہو رہا ہے۔ اعتراض یہ ہوگا کہ یہ جو بات گزشتہ میں بیان کی گئی کہ دم غیر سائل پاک ہے، تو معقول اللحم جانوروں کے سلسلے میں تو یہ بات درست تو معلوم ہوتی ہے۔ آیت میں دم مصفوح کی حرمت جو ہے، جو بیان کی گئی ہے، مطلق طور پر ہے، تو دم مصفوح کے دم معقول اللحم جانور کے سلسلے میں تو یہ بات ٹھیک ہے کہ ان کا گوشت تو چونکہ حلال ہے، تو گوشت کی حلت سے ان کے دم کی حلت پر استدلال کیا جا سکتا ہے۔ اسی کو مصنف نے اس طرح کہا ہے کہ وَأَمَّا فِيمَا فَإِن قِيلَ هَذَا فِيمَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ فَظَاهِرٌ وَأَمَّا فِيمَا لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ كَالْآدَمِيِّ فَغَيْرُ الْمَصْفُوحِ حَرَامٌ فَلَا يُمْكِنُ الْاِسْتِدْلَالُ بِحِلِّهِ عَلَى طَهَارَتِهِ کہ رہا مسئلہ غیر معقول اللحم جانور، یعنی وہ جانور جن کا گوشت تو کھایا نہیں جاتا ہے، گوشت تو حرام ہے، تو ان کے گوشت کی حلت سے اس کے دم کی طہارت پر استدلال یہاں پر ممکن نہیں، جیسے کہ معقول اللحم جانور میں یہ تو کہا جائے گا کہ گوشت تو حلال ہے، اس لیے دم غیر سائل بھی حلال ہوگا، لیکن جو جانور گوشت جن کا گوشت نہیں کھایا جاتا ہے تو ان کے گوشت کی جو کہ حرمت ہے، تو وہاں پر دم غیر سائل کی طہارت پر استدلال کرنا ممکن نہیں ہے۔ اسی میں آدمی بھی ہے، ان کا دم غیر سائل بھی حرام ہے، غیر مصفوح بھی حرام ہے، اس کا کھانا، اس سے فائدہ اٹھانا ہر طریقے سے حرام ہے، لہذا یہ استدلال یہاں نہیں ہو سکتا ہے، جبکہ گفتگو بدن انسانی سے باہر والے دم غیر مصفوح کے بارے میں ہو رہی ہے۔ یہ اعتراض ہماری گزشتہ تقریر یا گزشتہ جواب پر واقع ہوتا ہے۔ مصنف شرح وقایہ قلتو سے اس کا جواب دے رہے ہیں کہ جب دم مصفوح کی حرمت کا حکم بیان کر دیا گیا آیت پاک میں، تو بقیہ غیر المصفوح علی اصلہ، تو غیر مصفوح اپنی اصل پر باقی رہا، وہو الحل، اور اس کی اصل ہے حلال ہونا، جیسا کہ ابھی قاعدہ بیان کیا گیا کہ دم غیر مصفوح حلال ہے اپنے اصل کے اعتبار سے، جب تک کہ اس کی حرمت پر اور اس کے نجس ہونے پر خارج میں کوئی دلیل نہ آ جائے۔ وَيَلْزَمُ مِنْهُ الطَّهَارَةُ سَوَاءٌ كَانَ فِيمَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ أَوْ لَا، اور اس سے یعنی چونکہ دم غیر مصفوح اور دم غیر سائل اپنی اصل یعنی حلت پر قائم ہے، اس سے اس کی طہارت پر استدلال کیا جا سکتا ہے، چاہے دم غیر مصفوح معقول اللحم جانور کا ہو یا دم غیر مصفوح غیر معقول اللحم جانور کا ہو، اس لیے کہ نص جو بیان کی گئی ہے وہ مطلق ہے، یعنی جو نص ما قبل میں ہم نے پڑھی قُل لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ، جس میں دم مصفوح کو حرام قرار دیا گیا ہے، وہ نص مطلق ہے، یعنی اس میں اس بات کی قید موجود نہیں ہے کہ دم معقول اللحم جانور کا دم سائل حرام ہے یا غیر معقول اللحم جانور کا دم سائل یا غیر معقول اللحم جانور کا دم جو ہے حرام نہیں ہے۔ معقول اللحم جانور اور غیر معقول اللحم جانور کی قید وہاں پر موجود نہیں ہے، مطلق جو ہے دم سائل کو مصفوح کو حرام قرار دیا گیا ہے، لہٰذا دم غیر سائل مطلق طور پر حلال اور پاک ہوگا، چاہے وہ معقول اللحم جانور کا دم غیر سائل ہو یا غیر معقول اللحم جانور کا دم غیر سائل ہو۔ اس سے بات واضح ہو گئی ہے کہ دم مصفوح حرام ہے اور دم غیر مصفوح حرام نہیں ہے، جب حرام نہیں ہے تو پھر نجس اور ناپاک بھی نہیں ہے۔ اسی بات کو ہم نے ثابت کیا کہ دم غیر سائل اور دم غیر مصفوح حلال ہے، یعنی حدث نہیں ہے، یعنی ناپاک بھی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیے آگے ثم حرمت غیر المصفوح فی الآدمی بناء علی حرمت لحمہ
وحرمت لحمہ لا توجب نجاستہ۔ یہ ایک اعتراض مقدر کا اور ایک پوشیدہ سوال کا جواب دیا جا رہا ہے یہاں پہ۔ اعتراض یہ ہے کہ دم مسفوح کی نص جو ابھی ہم نے پڑھی ہے یہ مطلق ہے اگرچہ، مگر اس میں بھی شبہ نہیں کہ آدمی کا خون مطلق طور پر حرام ہے، اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے۔ نص اگرچہ مطلق ہے جہاں معقول اللحم اور غیر معقول اللحم کی قید نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اس بات میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ آدمی کا خون مطلق طور پر حرام ہے، چاہے مسفوح ہو یا غیر مسفوح، سائل ہو یا غیر سائل ہو۔ لہٰذا آدمی کا دم مسفوح جیسے نجس ہے ویسے ہی غیر مسفوح بھی نجس ہوگا۔ یہ ایک اعتراض ہو سکتا ہے۔ شارح اس کا جواب یہاں سے دے رہے ہیں کہ دیکھیے، حرام ہونا اس کی دو قسمیں، حرمت کی دو قسمیں، ایک حرمت کی بنیاد نجاست ہے اور دوسری بنیاد حرمت کی وہ کرامت اور شرافت ہے۔ نجاست جیسے خمر اور خنزیر کی حرمت، شراب حرام ہے، خنزیر حرام ہے، یہ قسم و نجاست پر دلالت کرتی ہے، یعنی شراب کا حرام ہونا اور خنزیر کا حرام ہونا اس کی بنیاد نجاست ہے، کیونکہ یہ نجس ہے، ناپاک ہے، اس لیے یہ حرام ہے۔ اور دوسری بنیاد جو ہے حرام ہونے کی وہ کرامت اور شرافت ہے، اس سے اس کا نجس ہونا لازم نہیں آتا ہے۔ اب غور کیجئے کہ آدمی میں دم غیر مسفوح کی حرمت اس کے گوشت کی حرمت پر مبنی ہے کہ آدمی کا گوشت تو حرام ہے، اس لیے اس کا دم غیر مسفوح بھی حرام ہوگا، لیکن گوشت کی حرمت نجاست کی وجہ سے نہیں ہے کہ آدمی کا گوشت تو حرام ہے اس لیے اس کا دم غیر مسفوح بھی حرام ہوگا، یہ ٹھیک ہے، لیکن گوشت کی حرمت کی بنیاد نجاست نہیں ہے، بلکہ آدمی اور انسان کے گوشت کی حرمت کی بنیاد اس کا مکرم ہونا ہے، اس کا مشرف ہونا ہے۔ چونکہ انسان ساری مخلوقات میں اشرف المخلوقات ہے، اشرف ہے، اعلیٰ ہے اور قابل تعظیم ہے، اس لیے اس کے کسی بھی جز سے فائدہ اٹھانا حرام ہے، نہ زندگی میں اور نہ ہی موت کے بعد، تمام اجزاء سے فائدہ اٹھانا حرام ہے احترام اور شرافت کی بنیاد پر۔ تو گوشت کی حرمت کی بنیاد یہاں نجاست نہیں ہے بلکہ شرافت ہے اور اس کا محترم ہونا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب انسان مر جائے تو بعد مرگ کے بھی انسانی اعضاء سے انتفاع جائز نہیں ہے، کیونکہ اگر انسان کے اعضاء سے انتفاع کی اور فائدہ اٹھانے کی اگر اجازت دے دی جائے گی تو یہ اس کی توہین ہے، اس کی تذلیل ہے، اور یہ بالکل بھی انسان کے اشرف اور اس کے مکرم ہونے کے خلاف ہے۔ اس لیے اب یہ کہنا کہ نص مطلق ہے لہٰذا دم مسفوح کی طرح دم غیر مسفوح بھی انسان کا حرام ہوگا، اب یہ بات جو ہے سوال سے خارج ہو گئی ہے اور ختم ہو گئی ہے۔ اب یہ جو ہم فرق کو بیان کرتے چلے آ رہے ہیں، دیکھو اسی کو مصنف نے فرمایا اذ هذه الحرمۃ للکرامۃ لا للنجاست فغیر المسفوح فی الآدمی لا یکون علی طہارۃ۔ اب بات واضح ہو گئی کہ آدمی میں جو دم غیر مسفوح ہے وہ اپنی طہارت پر باقی رہے گا، طہارت اصلیہ پر باقی رہے گا، مع کونہ محرما، باوجود کہ اس کا گوشت حرام ہے۔ آگے مصنف رحمۃ اللہ علیہ شارح جو ہے یہ دم مسفوح اور دم غیر مسفوح کا جو فرق ہم لے کر چل رہے ہیں گزشتہ دو سبق سے، اس کی حکمت طبیہ اور پوشیدہ حکمت کو بیان کرنا چاہتے ہیں۔ اسی کو انہوں نے کہا فالفرق بین المسفوح وغیرہ مبنی علی حکمت غامضۃ اے مخفیۃ دقیقۃ، وہی ان غیر المسفوح دم انتقل من العروق۔ یہ عروق جو ہے جمع ہے عرق کی، اور عرق کے معنی ہے رگ۔ یہاں سے دم سائل اور دم غیر سائل کا جو ہم فرق کو کر رہے ہیں کہ دم سائل تو حرام ہے لیکن دم غیر سائل جو بہت تھوڑا ہوتا ہے وہ حرام نہیں ہے، اس فرق کو بیان کرنا چاہتے ہیں۔ اس کو ہم جلدی سے سمجھ لیتے ہیں خلاصے کے طور پر کہ انسان کے طبی اعتبار سے
جو انسان جو غذائیں کھاتا ہے، جو کچھ بھی معقولات و مشروبات کا استعمال کرتا ہے، طبی اعتبار سے ان غذاؤں پر 5 قسموں کے ہضم گزرتے ہیں۔ پہلے ہم یہ سمجھے کہ ہضم ہونا کس کو کہتے ہیں۔ ہضم کہتے ہیں ایک چیز کا دوسری چیز سے مل کر تیسری چیز بن جانا۔ جیسے ہم کوئی چیز روٹی کھائے اور کوئی فروٹ کھائے، منہ میں چبائے جانے کے بعد وہ اپنی اصل ہیئت و شکل کو ختم کر دیتا ہے، کوئی اور ہی شے بن جاتا ہے، وہ نہیں ہوتا ہے جس وقت تو ہم نے اس کو کھایا تھا۔ اسی کو ہضم ہو جانا کہتے ہیں، ایک چیز کا دوسری چیز سے مل کر تیسری چیز میں ضم ہو جانا اور مل جانا۔ اب دیکھیے، پہلا یہ ہے کہ منہ میں پہلا ہضم جو ہوتا ہے، جب انسان غذا کو منہ میں ڈالے، اس کو دانتوں سے چبائے تو لعاب سے مل کر ایک تیسری چیز روپ بن جاتی ہے، تیسری چیز کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ یہ پہلا ہضم منہ میں ہوا۔ دوسرا ہضم ہے معدے میں ہوتا ہے۔ جب غذا منہ سے اتر کر معدے میں پہنچتی ہے تو یہاں اس کی ہیئت مکمل طور پر بدل جاتی ہے۔ منہ میں پہلا ہضم ہوا لعاب سے مل کر، یہاں مکمل تو ہیئت نہیں بدلتی لیکن بدل جاتی ہے، ہضم ہو جاتا ہے۔ معدے میں مکمل بدل گئی ہیئت، جو چیز ہم نے کھائی اور پی تھی، یہ ہضم مکمل ہو گیا۔ تیسرا ہضم، معدے میں غذا اور پیے ہوئے مشروبات مل کر ایک سیال مادہ بنتا ہے، پتلا مادہ، لیکوڈ۔ اس میں سے ایک لطیف مادہ، لطیف حصہ جگر کی طرف جذب ہو جاتا ہے، اور یہ جگر معدے کے دائیں طرف ہوتا ہے، اور اسی کا جو ثقیل حصہ ہوتا ہے وہ اتڑیوں کی طرف چلا جاتا ہے، آنتوں کی طرف چلا جاتا ہے، اور وہ پیشاب پاخینے کی شکل بن کر کے اپنے مخرج سے بول و براز کی شکلوں میں نکل جاتا ہے۔ اب یہ جو لطیف حصہ جگر کی طرف آیا معدے کے دائیں طرف، اس کا تیسرا ہضم ہو گیا اور پہلے سے زیادہ لطیف بن گیا۔ اب چوتھا ہضم یہ ہے کہ تیسرے ہضم کے نتیجے میں وہاں 4 اخلاط یعنی خون، بلغم، صفرا اور سودا بنتے ہیں۔ یہ 4 چیزیں تیار ہوتی ہیں، خون بنے گا، بلغم بنے گا، صفراوی مادہ بنے گا، سودائی مادہ بنتا ہے۔ اس کے اکثر جو فضلات ہے پیشاب کے ساتھ خارج ہو جاتے ہیں، اور خون باقی اخلاط کے ساتھ مل کر حسب ضرورت رگوں میں پہنچتا ہے، اور رگوں میں یہ چوتھا ہضم ہو گیا۔ اب 5واں ہضم، اس کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ رگوں میں پہنچ کر اس کے پھر 2 حصے بنتے ہیں۔ وہ خون جو حسب ضرورت رگوں میں پہنچا، اس کے پھر 2 حصے بنتے ہیں، ایک لطیف حصہ اور ایک ثقیل حصہ۔ لطیف حصہ رگوں سے ہضم ہو کر باہر نکل آتا ہے اور اعضاء سے مل جاتا ہے، یعنی وہ عضو کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اب وہ خون نہیں رہتا بلکہ عضو کے ساتھ مل کر عضو ہی بن جاتا ہے، اور وہاں ہر عضو اپنا اپنا حصہ لے لیتا ہے۔ وہ خون رگوں سے ہٹ کر کے اعضاء سے مل جاتا ہے اور عضو کی شکل اختیار کر لیتا ہے ہر حصہ عضو کا۔ اب یہاں اعضاء میں یہ 5واں ہضم ہو گیا گویا۔ وہ خون اب عضو بن گیا، خون نہیں رہا، اس کی جو صورت سابقہ تھی وہ بدل کر کے اب صورت ثانیہ اور حیات ثانیہ یعنی عضو کی شکل بن گئی۔ آخر کار خون کی شکل بدل کر اعضاء کی صورت بن گئی۔ یہ مکمل ہضم ہو گیا۔ اب جاننا چاہیے کہ شارح نے جس حکمت غامضہ کا ذکر کیا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ دم سائل دراصل دم عروق ہے، یعنی رگوں کا خون ہے، اور یہ نجاستوں کے ساتھ لگا ہوا ہے، لہٰذا لازمی طور پر یہ نجس ہوگا۔ اور دم غیر مصفوح اور غیر سائل وہ خون ہے جو ہضم کے ساتھ رگوں سے جدا ہو کر، نجاستوں سے علیحدہ ہو کر اس نے عضو کی شکل اختیار کر لی۔ یہی وجہ ہے کہ جب عضو پر ہم سوئی چبوتے ہیں تو خون برآمد ہوتا ہے اور وہ زخموں کے سرے پر بہہ آتا ہے۔ یہ عضو کا خون ہے، رگ کا خون نہیں ہے، اس لیے یہ دم غیر سائل جو معمولی ہے یہ تو پاک ہے، نجس نہیں ہے، اور رگوں کا خون ناپاک ہے، اس لیے ایسی صورت میں شارع نے اسے عضو کا حکم دیا ہے۔ یعنی مطلب یہ ہوا کہ اب وہ خون عضو کی طبیعت اختیار کر گیا تو شریعت نے اسے عضو کا حکم دیا ہے، اور عضو چونکہ پاک ہے اسی لیے وہ دم غیر سائل بھی پاک ہوگا۔ جی کو اسی کو کہہ رہے ہیں کہ والفرق بین المصفوع وغیرہ مبنی علی حکمت غامضہ وہی ان غیر المصفوع دم انتقل من العروق وانفصل عن النجاسات وحصل له هضم آخر في الاعضاء فصار مستعدا
لِأَن يَصِيرَ عَزْوًا، اب وہ عزو ہو گیا، فَأَخَذَ طَبِيعَةَ الْعَزْوِ، عزو کی طبیعت خون نے اختیار کر لی، وَفَعَطَاهُ الشَّرْعُ حُکْمَهُ، شریعت نے خون ہی کو عزو کا حکم دے دیا، عزو پاک ہے اس لیے دم غیر سائل بھی پاک ہے، بخلاف دم العروق، برخلاف رگوں کے خون کے، فَإِنَّهُ إِذَا سَالَ عَنْ رَأْسِ الْجُرْحِ عُلِمَ أَنَّهُ دَمٌ انتقل من العروق في هذه الساعة وهو الدم النجس، اب دم جو ہے سائل وہ ناپاک ہوگا اور جو دم غیر سائل ہے وہ پاک رہے گا۔ یہ فرق کو جو ہے طبی طور سے انہوں نے ہمیں سمجھایا ہے، اللہ تعالیٰ بھی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔